نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ جو اس دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا مواد، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے تصور نمبر 5 سے آگے کے جو تصورات ہیں وہ ہم نے دیکھے تھے، دیکھنے ہیں اس ویک کے اندر۔ تو اس کے اندر ایک تو ذری بات ہے، بریفلی جو ہے میں آپ کو ہلکا سا بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں تھیں۔ میں نے ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں کہ ایکسپلینیشن آلریڈی آپ سے شیئر کی جا چکی ہے۔ تو ہم نے جو سبق نمبر 5 ہے اس کا جو آغاز ہے وہ اس پوائنٹ سے ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ خدا کی شناخت کا ہے، وجود کا نہیں۔ وجود کے بارے میں تو آج اتنے دلائل موجود ہیں کہ اب اس پہ شک کرنا جو ہے یہ ایک بیوقوفی ہے۔ تو اس لیے اصل مسئلہ جو ہم نے کہا تھا کہ شناخت ہے، اور اس کو حل کرنے کے حوالے سے قصہ موسیٰ اور فرعون کیا اہمیت رکھتا ہے اس کے اوپر بات تفصیل سے آپ نے سنی ہوگی لیکچرز کے اندر۔ تو اس پہ بات ہوئی۔ اس کے بعد پھر یہ واضح کیا گیا کہ قرآن مجید کے اگر تناظر میں دیکھیں یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم دیکھتے ہیں کہ معجزے کی کیا اہمیت ہے۔ جب قوموں کو معجزہ دکھا دیا جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ نہیں مانتی تو پھر ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے بڑی تفصیل سے آ جاتی ہے اس سے۔ پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک زندہ معجزہ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے، اس کی امپورٹنس بھی ہم نے واضح کی تھی اس وقت۔ تو آج ہمارے پاس کون سا زندہ معجزہ موجود ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا چیلنج موجود ہے، اور یہ ایک ایسی مبرہن دلیل ہے اس کے بعد آپ کو شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس والے سے جو ہے لبید کا بھی جو ہے ذکر ہوا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، جو سبع مولکہ کے شاعر تھے۔ تو اسی طرح جو ہے تصور نمبر 6 میں پھر اسلام میں معجزے کی تعریف واضح کی گئی کہ معجزے کی تعریف ہے کیا بیسیکلی۔ تو وہ پھر جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں اس حوالے سے ان کے توسط سے پھر یہ اس کی جو تعریف ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس حوالے سے مختلف جو کانسیپٹس ہیں کہ معجزے اور کرامت میں فرق کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ واضح کیا گیا۔ پھر اس میں معجزے کی اہمیت کیا ہے، خاص طور پہ آج کے اس کانٹیکسٹ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہونے کی حیثیت سے آ کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے پھر یہ کیا ارینجمنٹ ہے، جو اسپیشل ارینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے کی، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے بات جو ہے وہ پیش کی گئی۔ پھر جو معجزے کا ادراک جو ہے وہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، براہ راست کیسے کیا جا سکتا ہے، بالواسطہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پہ بات تفصیلی آپ کے سامنے آئی ہے۔ اور پھر دلیل معجزے کی 2 صورتیں ہیں جیسا کہ ذکر ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم بھی، کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی فرمائش کے مطابق معجزہ دکھانا، یہ بھی تاریخ میں ہوا، لیکن وہ ایک دفعہ ہوا ایز پر قرآن۔ ہو سکتا ہے کہ اور دفعہ بھی ہوا ہو، لیکن جو اسپیسیفکلی بیان کیا گیا قرآن مجید میں وہ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ذکر آیا کہ وہ ایک دفعہ ہوا قوم سمود کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو منقطع کر دیا اس سلسلے کو، کیونکہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے، پھر مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ اور اس کی بھی ہم نے پھر حکمت بیان کی کہ آخر کیوں ایسا ہو گیا کہ اب اللہ اپنی مرضی سے تو معجزہ دکھا دیتے ہیں، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق فرمائشی معجزہ آپ کوئی نہیں دکھایا جائے، ٹھیک ہے۔ اس پہ بھی بات ہو گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن کا جو معجزہ ہونا ہے اتنی بڑی حقیقت ہے یہ بھی کہ اس کو ایون کہ غیر مسلم بھی اس کی شہادت دیتے ہیں۔ کئی غیر مسلموں کے اقوال جو ہیں وہ آپ کے سامنے وہ آ گئے۔ اور پھر مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کے توسط سے ایک بڑی اہم بات، ایک ریئلائزیشن ہے جو معجزے کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھی گئی۔ پھر جو اس پہ اعتراضات اٹھتے ہیں اس دلیل کے اوپر، اس کا بھی ہم نے اضافہ کیا، جیسا کہ لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی، جو معجزے اور جادو میں کیا فرق ہے، اس کو کیسے ہم فرق کر سکتے ہیں، وہ بھی تفصیل سے بات آئی۔ اور پھر جو ہے جو ویسٹرن اسکالرس تھے، خاص طور پہ مذہب پہ تنقید کا سلسلہ، کو پتہ ہے کہ ویسٹ میں شروع ہوا تھا جب وہاں پر 17ویں 18ویں صدی عیسوی میں ایک انقلاب برپا ہوا جسے وہ ایج آف ریزن کہتے ہیں۔ تو یہ جو رینیسانس تھی یا ایج آف ریزن تھا، اس کے اندر پھر بہرحال ان کے لوگوں نے تنقید کی۔ تو جب مذہب پہ تنقید ہوئی تو اس کے مقابلے میں جو مذہبی لوگ تھے وہاں پر، انہوں نے یہ دلیل ضرور پیش کی تھی کہ معجزہ بھی ایک دلیل ہے، معجزات عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک دلیل ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو رد کر دیا گیا۔ اور جو ان کی تنقید تھی وہ بھی ہم نے واضح کیا کہ وہ تنقید عیسائیت پر تو بنتی ہے، اسلام پر نہیں بنتی۔ اس طریقے سے پھر ہم نے واضح کیا کہ اب جو ہے جو ہمارے ہاتھ میں حقائق موجود ہیں، اس سے ہم آرام سے بہت ہی آسانی سے استخراج کر کے
اس حقیقت کا ادراک حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچے خدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک ایکسپرٹ کیسے جو ہے اس سے استخراج کر سکتا ہے، اور ایک نان ایکسپرٹ کیسے استخراج کر سکتا ہے، ڈیڈکشن کر سکتا ہے، وہ ہم نے واضح کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی جو دیگر دلائل ہیں اس کے اوپر بھی بات ہم نے کی کہ ایک بہت بڑی دلیل اس وقت موجود تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو وہ تھا ان کا موجود ہونا اور ان کا صادق اور امین ہونا۔ اور اس حوالے سے بھی بات ہم نے تفصیل سے پیش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا کتنی بڑی ایک دلیل تھی، جو کہ اب ہمارے سامنے اس طریقے سے موجود نہیں ہے۔ تو اس کو پھر ہم نے واضح کر دیا کہ اب خدا کی شناخت کے لیے ہمارے پاس کیا کیا ذرائع موجود ہیں، اور پھر دیگر دلائل کیا ہیں اس کو بھی ہم نے واضح کیا کہ اب جو سائنس میں جیسے ترقی ہوئی ہے تو کچھ ایسے حقائق بھی ہمارے سامنے کھل گئے ہیں کہ جن سے اب یہ بالکل بات اذر من الشمس ہو گئی۔ یہاں تک کہ غیر مسلم جو اسکالرز ہیں، سائنٹسٹ، انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ بندوں کہ وہ مسلمان نہیں بھی ہوئے، لیکن اس بات کا ادراک ان کو کرنا پڑا، اور اس میں کچھ دلائل ہم نے پیش کیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے پورا آج کا جو لیکچر ہے، اور اس پہ جو ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آگے ہوں گے۔ تو اس پہ پھر ایک شارٹ اینیمیشن بھی ہوگی، اینیمیشن بھی تھی جو آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ اب ہم کویشچنز لیتے ہیں، یہ بس تھوڑی سمری میں نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ کویشچنز جو ہیں اس حوالے سے جو لوگوں کے ذہن میں ہیں وہ واضح ہوں۔ جی آپ کویشچنز ہم لیتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مدثر بھائی۔ سب سے پہلے ہاتھ ریز کیا تھا بلال احمد شاہین نے۔ بلال صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی مائک کو انمیوٹ کریں اور اپنا سوال ریز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سعادت محترم، میرا سوال یہ ہے کہ ہم تخلیق کائنات اور نظم کائنات پر غور کر کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا سوال یہ بنتا ہے کہ وہ جو غور ہوگا وہ کیا محض ہم عقلیت کی بنیاد پر پہنچ سکتے ہیں، یعنی فطرت کے اگر فطرت مست ہو چکی ہو تو کیا وہ شخص بھی تخلیق کائنات اور نظم کائنات پر غور کر کے خدا تک پہنچ سکتا ہے، یا اس کے لیے فطرت کا سلیم ہونا ضروری ہے؟ یعنی عقل سلیم فطرت سلیم کی رہنمائی میں سفر کرتے ہوئے جائے گی تو پہنچے گی۔ اگر کسی شخص کی فطرت مسخ ہو چکی ہے تو محض عقلیت کی بنیاد یعنی کہ محض فلسفے کی بنیاد پر کوئی شخص فلسفیانہ سوچ کے ساتھ تخلیق کائنات اور نظم کائنات پر غور کر خدا تک پہنچ سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ سوال ہے۔ بہت اچھا کوشچن ہے۔ اصل میں دیکھیں یہ جب ہم ڈویژن کرتے ہیں نا کہ فطرت اور عقل کی جب ہم ڈویژن کرتے ہیں تو یہ ہماری مجبوری اس سے ہے کہ ہم دونوں کو سیپریٹلی ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ انسان ایک آرگینک ہول ہے، انسان ایک مکمل وجود ہے، اس کے اندر فطرت بھی ہے، فطرت کا جو مرکز ہے ظاہری بات ہے وہ قلب ہے، وہی روح کا مسکن بھی کہا جاتا ہے۔ تو فطرت جو ہے ادھر سے اس کا جو ہے اوریجن ہے، جبکہ جو آپ کی جو عقل ہے وہ یہاں سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان میں بیک وقت موجود ہیں، تو یہ ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ جو ہے اس کی فطرت جو ہے وہ اس میں کوئی رول ادا نہیں کرے گی۔ ڈیفینیٹلی جب بھی انسان حق کی تلاش میں بڑھتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ فطرت کے اندر بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ سلیمی موجود ہونی چاہیے، فطرت کے اندر بھی کچھ جو ہے پانی باقی ہونا چاہیے، تبھی وہ اس کے لیے پریشان بھی ہوتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اور پھر عقل کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، صحیح معنوں میں دیکھیں تو یہی بات ہوتی ہے۔ تو آئیڈیلی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندے کی بالکل ہی فطرت ختم ہو گئی ہو تو صرف عقل کی بنیاد پہ وہ پہنچ جائے، لیکن یہ ہے کہ عقل میں اگر تو فطرت جو ہے وہ مس ہو چکی ہے، کچھ اس کے اندر جو ہے وہ سلیم پہلو موجود ہیں ابھی، تو عقل جو ہے اس کو پھر سمجھ لیں کہ عقل سے بھی اگر ہمیں بات سمجھ میں آ گئی تو دونوں ایک دوسرے کو ملا کر جو ہے انسان کو ایک اطمینان تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دونوں کو استعمال کرنا چاہیے، دونوں ہی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے فیکلٹیز ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دونوں ذرائع دیے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان دونوں کو استعمال کریں۔ تو اب اگر ہم ایک کو بالکل بند کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ پڑ جائے گا، یا تو پھر ماحول بالکل ایسا ہو جو سلیم فطرت کو پروان چڑھانے والا ہو، اور پتہ کہ ماحول تو بالکل اس کے خلاف ہے، وہ تو فطرت کو مس کر رہا ہے، اور آج کے دور میں خاص طور پہ فطرتیں تو بالکل ہی آپ اپنی اصل جگہ پہ ہیں ہی نہیں، تو اس جگہ پہ پھر عقل کی زیادہ امپورٹنس بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے ایک ہائپوتھیٹیکلی ہے، مطلب فرضی ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بندے کی بالکل جو ہے فطرت ہی نہ ہو،
اس کے اندر سے یہ سلیم فطرت نہ ہو یا اس کا کوئی بھی عنصر باقی نہ بچے، تب بھی کیا وہ عقل سے سمجھ سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عقل سے اس کو ادراک ضرور حاصل ہو جائے، عقل سے اس کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ بالکل حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہے سچا خدا، ہاں لیکن اس کو وہ مانے گا نہیں. جیسے ایک شیطان کا مسئلہ ہے، ابلیس تو اب پتہ ہے اس کے لیے ایمان کا ٹیسٹ اس طریقے سے تو ہے ہی نہیں، وہ تو فرشتوں میں تھا، وہ تو مطلب اللہ تعالیٰ سے بات بھی اس کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اب شیطان جو تھا اس کے لیے مسئلہ وہی تھا کہ اب اللہ کی ماننی تھی، اللہ کو تو ماننا اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا. تو وہی بات ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں اور دونوں کو ہی ہمیں جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ایمان کو صحیح مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر سکیں. یعنی کہ انسان محض عقل کی بنیاد پر خدا تک پہنچ تو جاتا ہے، لیکن ماننے کے لیے فطرت کا کچھ نہ کچھ سلیم ہونا ضروری ہے. بالکل بالکل، یعنی دری بات ہے، ماننا عقل تو انسان کو وہاں تک پہنچا دے گی نا کہ بھئی یہ حقیقت ہے، اس کو ڈینائی تو کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے. لیکن اب دری بات ہے کہ اب اللہ کی ماننی ہے تو دری بات ہے کچھ نہ کچھ دل میں کچھ ایسی بات ہونی چاہیے، انابت ہونی چاہیے کہ وہ تاکہ وہ اللہ کی ماننا شروع کرے. کیونکہ دری بات ہے یہ کرنا آسان تو نہیں ہوتا، اپنے نفس کے خلاف جانا ہوگا، شیطانی وساوس کے خلاف جانا ہوگا، تو اس کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے فطرت کا سلیم ہونا ضروری ہے. جی بہت شکریہ. اصل مسئلہ جو آج کل ہمارے امت کے اندر مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے دوسری سوچ کو بالکل بند کر دیا. ہم نے کہا جی عقل سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بہت بڑا ظلم ہم نے کیا. تو فطرت کی بنیاد پر بالکل آپ کر سکتے ہیں، لیکن عقل اصل میں تمام حجت اگر کرنی ہے نا آپ نے، تو یاد رکھیں اس امت کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ایک میں خود دین کے اوپر آ جاؤں. میں خود دین کے اوپر آ سکتا ہوں، اس کے لیے ہو سکتا ہے عقل کی اتنی ضرورت نہ بھی ہو، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ آج تو ضرورت ہے، آج تو عقل کی بھی ضرورت ہے، میں خود بھی آنا چاہتا ہوں. لیکن اگر اس کا تمام حجت آپ نے کرنی ہے اس کے اوپر، تو پھر عقل استعمال ہوتی ہے، پھر برہان استعمال ہوتا ہے، پھر دلیل جو ہے نا استعمال ہوتی ہے. اور وہ اگر نہیں ہمارے پاس تو ظاہر بات ہے فطرت سلیمہ کی بنیاد پر ہم تمام حجت نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل دیکھیں نا، ایک بندہ یہ کہتا ہے، ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں اسلام سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے بالکل سچا دین ہے کیونکہ میری فطرت سلیم ہے، ٹھیک ہے، اور میں مجھے یہ اچھا لگتا ہے. تو آپ وہ سوچیں کہ یہ دلیل نہیں بنتی. ایک عیسائی بھی کہے گا جی میری فطرت جو ہے زیادہ سے، تو اب آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی آلہ تو ہے نہیں ہے کہ آپ فطرت کو جج کر سکیں. تو تمام حجت ہوتی ہے دلیل کی بنیاد پر. حق اسٹیبلش جو ہوتا ہے نا وہ دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو اس کی سگنیفیکینس یہ اپنی جگہ پہ رہے گی، ٹھیک ہے، اپنی جگہ اس کی بہت بڑی امپورٹنس، اس کو ہمیں ضرور رکھنا چاہیے ذہن میں. جو امت مسلمہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے یہ چیز ذہنوں سے نکل گئی، اوجل ہو گئی. یعنی فطرت سلیمہ سے جو ایمان حاصل ہوگا وہ غیر شعوری ایمان ہوگا، اور جب ساتھ میں عقل سلیم کا اضافہ ہو جائے گا تب شعوری ایمان ہو جائے گا. پھر وہ شعوری ایمان پھر بن جائے. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ بلال صاحب. اب ہم دوسرا سوال لیتے ہیں زبیر اسلام صاحب سے. زبیر اسلام صاحب برائے مہربانی آپ اپنی مائک کو انمیوٹ کریں. جی السلام علیکم. جی میرا سوال ہے اس کے متعلق کہ یہ جو شق القمر کا واقعہ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ایک معجزہ تھا یا قیامت کی نشانی تھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مانگنے پہ دکھائی؟ تو اس سلسلے میں اگر ذرا بتائیے گا. اس وجہ سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی ایک بحث کی ہے سورۃ القمر کے. اگر آپ دیباچے میں ان کے چیک کریں تو اس میں انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ، اور یہ بات بھی ہے کہ یہ صرف جتنے بھی عینی شاہدین ہیں اس واقعے کے، ان کے ذریعے سے جو بھی ہمیں خبر ملی ہے یا رپورٹ ملی، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی دلیل کے طور پہ نہیں پیش کیا تھا آپ سے سننے سے. یہ ایک ایونٹ ہوا تھا، اس وقت مینا میں آپ موجود تھے اور آپ اس وقت غالباً شاید دعوت دے رہے تھے لوگ وہاں پہ جو قریش کو. تو اچانک اس یکایک ان کے سامنے یہ چاند دو ٹکڑے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، باقیوں نے بھی دیکھا، اور آپ نے اس طرف سے اشارہ کر کے اتنا کہا کہ دیکھو اور گواہ رہو، کیونکہ قرآن میں تو آیا تھا، ٹھیک ہے، کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے. تو یہ سب جو دلائل، یہ سب باتیں جو قرآن میں آئی تھیں، تو اس پہ ایک طرح سے دلیل ہوگی کہ چاند بھی ٹوٹ سکتا ہے. تو یہ ایک طرح سے قیامت کے اوپر جو ہے ایک دلیل ہے کہ چاند کا ٹوٹ جانا
لیکن یہ کوئی ایسا کوئی معجزہ نہیں تھا. یعنی بعض روایات کے اندر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ کم سن صحابہ سے یہ روایات ہیں جس میں اس طرح کا ذکر آتا ہے جو کہ عینی شاہدین نہیں ہے اس واقعے کے. تو اس لیے جو زیادہ کبھی جو رائے بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں ایسا آتا ہے نا کہ انہوں نے بتایا کہ اس کی دلیل پیش کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چاند انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ روایات یا تو ضعیف ہیں یا پھر یہ ہے کہ ان کے جو نیریٹر ہیں وہ کم سن صحابہ ہیں جنہوں نے پھر دوسرے صحابہ سے یہ بات سنی. تو اس لیے زیادہ معتبر بات انہیں کی ہوگی جو عینی شاہدین ہیں. اور قرآن مجید کی بھی جو عبارت ہے وہ اس پہ واضح ہے کہ یہ ایک طرح سے جو شق قمر کا واقعہ قیامت کے اوپر دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا تھا. تو یہ کوئی معجزہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایونٹ ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا تھا. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے بہت سے ایسی جو ہے کرامات کا ظہور ہوا ہے. ان کو کرامات کہا جاتا ہے جن پہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار یعنی جن کو دلائل نبوت کہا جاتا ہے، تو وہ بڑی تفصیل ہے اس کی، آپ کو پتہ ہے. تو وہ تو اگر پڑھیں گے تو مطلب بے شمار ہے، لیکن اس پہ کبھی آپ نے چیلنج نہیں کیا. تو معجزہ وہی ہوتا ہے جس کے اوپر چیلنج ہو، تحدی ہو. ٹھیک ہے، اور وہ جو چیز ہے وہ قرآن مجید. ٹھیک ہے، جو جہاں پہ آپ ڈیفینیشن جو ہم نے کی تھی وہاں پہ آپ نے یہ چیز دیکھ لی ہوگی لیکچر میں. ٹھیک جی بالکل، قرآن مجید ہی معجزہ ہے. بالکل، قرآن مجید ہی اصل معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور باقی سب جو ہیں ان کے دلائل نبوت ضرور ہیں، وہ کرامات ہم کہہ سکتے ہیں ان کو. تو لیکن ٹیکنیکلی جو ہم دیکھیں گے تو جو معجزہ ہے اس کو ہمیں وہی جیسے یہ دیکھیں نا کہ اب یہ ساری جو تعریف اس پہ تعریفیں ہیں وہ میں نے ڈال دی تھی. جیسے اب جو صلاح الدین تفسزانی جو ہیں بہت بڑے جو ہے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معجزہ وہ عمل ہے جو خلاف معمول اور عادت جاریہ کے خلاف نبوت کے ہاتھ پر بطور چیلنج ایسے وقت میں ظاہر ہو کہ جب وہ منکرین کو اس کی مثال لانے کا چیلنج دے اور وہ نہ لا سکے، یعنی اس سے عاجز آئے. چیلنج ہونا چاہیے اس پہ اور وہ چیلنج پھر پورا نہ ہو سکے. تو یہ ہے دلیل. تو یہ اگر دیکھیں گے تو یہ قرآن مجید اور یہ تا قیامت انشاءاللہ موجود ہے ہمارے. جی بالکل. ایک اور میرا سوال تھا یہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے. تو اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو پھر حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کا اس حوالے سے کیا بات ہوگی؟ دیکھیں وہ تو اس کے پورا ایک فلسفہ ہے جو پورا قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا کہ وہ ایک رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف. ٹھیک ہے، اور وہ ان کا یہی سٹیٹس ہے. اس کے علاوہ ان کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا کہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کے اوپر ایک رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. تو ان کو اٹھا لیا گیا. اب وہ دوبارہ آئیں گے اور آ کر، کیونکہ دیکھیں جب بھی کسی قوم پہ عذاب استیصال ہوتا ہے، وہ ایسا عذاب جو جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے. یعنی قوم کو کوئی فرد باقی نہیں بچتا سوائے ان کے جو ایمان ہے. تو یہ ایسا عذاب جو تھا وہ بنی اسرائیل پر پورا یعنی اس کی شاید پوری ہو چکی تھی. لیکن اب یہ جو عذاب ہوتا ہے یہ وقت کے اس قوم کے رسول کے سامنے ہی آتا ہے، اس کے سامنے اسی قوم تباہ ہوتی ہے. تو یہ چیز ابھی ڈیو ہے، اور وہ جب آئیں گے دوبارہ تو اس کے بعد پھر یہ عذاب ان پہ نازل کیا جائے گا، جس میں بڑی تفصیلات حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ کیسے جو ہے یہودیوں کو پھر یہاں سے جو ہے صفایا کیا جائے گا سوائے ان کے جو مسلمان ہو جائیں گے. تو وہ ایک سمجھنے کہ ڈیو ہے، ایک الٹیمیٹ پنشمنٹ ان کے لیے، جو جس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اب دوبارہ آئیں گے ان کے سامنے پھر یہ سارا معاملہ ہوگا. دوسرا معاملہ کیا ہے کہ دجال جو ہے اس کو قتل کرنا جو ہے وہ انہی کے ہاتھ پہ یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ دوسرا بڑا ریزن ہے ان کے آنے کا کہ وہ آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. ان کو قیامت کی نشانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا ان بڑے بڑے حقائق جو قرب قیامت کے حوالے سے جو بڑی بڑی واقعات ہیں ان کے بعد وہ ان کا آنا جو ہے وہ طے ہے، خاص طور پہ دجال کے حوالے سے کہ دجال آئے گا اور پھر وہ آ کے اسے قتل کریں گے. تو اس لیے یہ ایک کچھ ایسے سمجھنے کہ انفینشڈ بزنس ہے ان کا جو انہوں نے کمپلیٹ کرنے آنا ہے. یہ ان کا ایک اسپیسیفک معاملہ ہے. لیکن وہ جب آئیں گے تو کبھی بھی یہ بات نہیں کریں گے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اللہ کا رسول ہوں، بلکہ وہ امتی کے طور پہ اب اس دفعہ آئیں گے. وہ اب ان کی حیثیت اب جو ہے وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی. تو ایک مسلمانوں یعنی اسلام کے اندر ہی وہ اب آئیں گے اور اسی کو وہ فالو کریں گے. ٹھیک. ایک سوال اور ہے میرا
یہ جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اس میں جو اب یہ لوگ کچھ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ یہ اس میں جس طرح یہودی بھی ہیں اور صابئی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں اور یہ بھی جو ہیں ان کا معاملہ بھی جو ہے وہ عمل صالح کے ساتھ ہی ہے اور یہ بھی جو ہے آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں میرا سوال تھا کہ کئی اس کے متعلق تھوڑا روشنی ڈالیں. دیکھیں یہ سارا اصل میں کانٹیکس سے باہر نکال کے اصل میں آیت کو پیش کیا جاتا ہے. یہ سورہ بقرہ میں یہ آیت آتی ہے اور وہاں پر بنی اسرائیل کا سارا بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے. یا تو غالباً سورہ مائدہ کے اندر بھی ہے یا دو جگہ پہ ہے اس طرح کی آیات. یہ جو آپ نے کوٹ کی ہے شاید سورہ بقرہ کی ہے. بقرہ کی جی بالکل ٹھیک ہے نا. اب سورہ بقرہ میں جہاں پہ ہے آپ اس کے آگے پیچھے دیکھیں تو سارا کیا ذکر ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک جائزہ پیش کیا جا رہا ہے اور جو انہوں نے جرائم کی اس کو واضح کیا جا رہا ہے. اصل میں جو پوائنٹ اللہ تعالیٰ وہاں پہ واضح کر رہے ہیں وہ یہ کہ صرف کسی دین کے ساتھ نسبت جو ہے وہ آپ کو آخرت میں کامیاب نہیں کر سکتی. اعمال صالح ضروری ہیں. تو یہ اصل میں وہ موضوع چل رہا ہے. اس تناظر میں یہ بات آئی ہے اس لیے پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے کہ بے شک جو ایمان الذین آمنوا پھر وہ جو باقی ہیں ایمان والے بھی جو ہیں وہ اگر صرف اسی نسبت کے اوپر بیٹھے رہیں گے کہ جی ہم ایمان والے ہیں یا اسلام میں آ گئے اور ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ بھی ناکام ہوں گے. بالکل اسی طرح بین ہی اسی طریقے سے جتنے بھی یہ سابقہ ادوار میں جو بھی مذاہب رہے ان سے جو منسلک لوگ تھے ان کے لیے بھی یہی بات تھی کہ ان کو بھی ایمان لانا ہے اللہ اور آخرت پر اور اعمال صالح بھی کرنے ہیں تب ان کے آخرت میں کامیابی تھی. تو یہ بیسیکلی بات ہو رہی ہے ریسپیکٹیو ٹو دیئر ایراز, ان کے زمانوں کے مطابق بات ہو رہی ہے. یہ بات نہیں کی جا رہی کہ اب جو ہیں وہ جو مرضی کریں صرف ایمان لائیں اللہ اور آخرت پر ان کے لیے سب کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا. بات ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی سابقہ شریعتوں میں جو لوگ تھے وہ بھی اگر تو انہوں نے وہ ایمان لائے اور اس کے بعد اچھے اعمال بھی کیے تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں تھا. آج مسلمانوں کے لیے بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے. تو ایک اصول بیان ہو رہا ہے, ایک لا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. تو یہ کانٹیکس میں دیکھیں گے تو یہ ہے اس کا اصل مفہوم. لیکن وہ کانٹیکس سے باہر نکال دیتے ہیں لوگ تو پھر اس کا مفہوم جو مرضی بنا لیں. تو یہ اصل میں اس کا میننگ ہے, اس کا مطلب. اور ابن کثیر کو اگر اٹھا کے دیکھیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے اور بھی جو دیگر امام قرطبی نے بھی اس کو یہی طرح ایکسپلین کیا ہے. تو یہ سب مفسرین نے اس کو اسی طرح واضح کیا ہے کہ اصل میں اس کا مفہوم کیا ہے. ابن کثیر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ واضح ہو جائے گا. انہوں نے بڑی تفصیل سے اس پہ بحث کی. تو اس میں یہ جو صابئی ہیں یہ لوگ کیا ستارہ برست تھے؟ یہ کیسے ان کو اگر یہ ستاروں کو پوچھتے تو پھر یہ اللہ کو کیسے پوچھتے تھے؟ کچھ سمجھ نہیں آتی یہ والی بات. وہ اصل میں ایک گمراہ فرقہ تھا جن کا اصل میں وہ یہ تھا کہ یہ جو ستارے ہیں یہ بیسیکلی کوئی وہ ہیں مینیفیسٹیشنز ہیں. بعض کہتے ہیں کہ فرشتوں کے والے سے کہتے تھے کہ ان کی مینیفیسٹیشن ہے یعنی ان کے جسدی ظہور ہیں. تو اس طرح کے ایک پرورٹڈ کانسیپٹ تھا جو کہ ان کے ہاں تھا. تصور یہ تھا کہ خدا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر یہ جتنے بھی ستارے ہیں یہ ان کو بھی انہوں نے بیسیکلی ان کا ظہور مان لیا تھا. ان اسپرٹس کا بعض کہتے ہیں کہ روحوں کا وہ جسدی ظہور مانتے تھے. تو یہ اس طرح کے باطل نظریات ان کے دین میں آ چکے تھے. تو لیکن اللہ کے حوالے سے تصور تھا ان کے جیسے مشرکین کا تھا. یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا پتہ ہے آپ کو. تو اس طریقے سے ایک گمراہی آئی. اس طریقے سے باقی ان کے ہاں بھی اس طریقے سے گمراہی آئی تھی. جی بہت شکریہ, جزاکم اللہ. بہت شکریہ زبیر اسلام صاحب. ہمارے پاس اور کوئی سوال لکھا ہوا نہیں آیا تو مدثر بھائی پھر ہم کنکلوڈ کریں. دیکھیں اور لوگ ہیں ماشاءاللہ سے, کوشش کریں جی جو لوگ بھی ہیں یہاں پر وہ کوشچن پوچھیں. کوئی بھی معاملہ جو ہے اگر سوال وہ کوئی بھی اس حوالے سے جو 2 ہمارے اب ہفتے ہو چکے ہیں اور اس میں ہم نے کافی اہم کانسیپٹس جو ہیں وہ اب یعنی کور کر لیے ہیں تو اس سے متعلق آپ کے جو کوشچنز ہیں ان کو ضرور پوچھیں تاکہ کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے. تو جی ضرور. آپ عثمان کا ایک ہے ہاتھ کھڑا ہوا ہے. جی عثمان صاحب آپ اپنی مائک کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر شعوری ایمان اور غیر شعوری ایمان, حال ہی میں ایک جملہ سننے میں آیا ہے کہ شعوری ایمان
انسان کے اندر جو جذبہ عمل ہے نا وہ پیدا نہیں کر سکتا. تو یہ سینٹینس مطلب میں نے سنا تو میں تھوڑا سا یعنی یہ تو مطلب قرآن کے جو دیکھیں اب وہی بات ہے، اصطلاح ہے نا. اب جن صاحب نے بھی یہ جیسے بندے کو وہ اپنی اصطلاح کی اپنی ڈیفینیشن اگر کوئی بنا لے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو قرآن مجید کے توسط سے جب ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کے آخر میں جو یہ بحث آئی ہے کہ وہی جو کیا کہتے ہیں وہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، وہاں سے جو آگے بات شروع ہوتی ہے تو وہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسے شخص کے ایمان کی بات ہو رہی ہے جو شعوری طور پہ ایمان لے کے آتا ہے، وہ کائنات کے اوپر غور کرتا ہے اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور کائنات کی تخلیق میں غور کرتا ہے. پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے کھڑے بیٹھے لیٹے، ٹھیک ہے جی. پھر دوبارہ سے تفکر کرتا ہے کائنات کی وسعتوں میں اور کہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ رب تو نے کوئی بھی چیز جو ہے ابس پیدا نہیں کی ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو آگے پھر جو ان کا کردار سامنے ہے کہ وہ لوگ جو تھے جنہوں نے پھر جو لوگ صحیح معنی میں ایمان لے کر آئے تو انہوں نے پھر جو ہے وہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں بخش دے اور جو ہے ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. تو وہ جو آگے فالذین ہاجروا وخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی فقاتلوا فقتلوا، تو یعنی ان کے بارے میں پھر اس طرح کی باتیں بھی آئی ہیں کہ وہ تو پھر وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ کھپا دیا. یعنی یہ ایک ایسے شخص کے ایمان کی بات ہو رہی ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا رہا، شعور کی منازل طے کرتا رہا، یہاں تک اس مقام پہ پہنچا کہ جب اب کوئی بھی چیز جو ہے اسے اللہ کے راہ سے ہٹانے والی نہیں تھی، اس نے اپنی جان کا نذرانے پیش کر دیے. ہم نے جو ہے موسیٰ اور فرعون کے اس واقعے میں دیکھا کہ جادوگر جو تھے جب شعوری طور پہ ایمان لے کر آئے، وہ ان کے جان پہ خطرہ پڑ گیا تو انہوں نے جو ہے سولی کو قبول کر لیا لیکن حق کو نہیں چھوڑا. ہم نے مرد مومن کا ذکر دیکھا ہے جو شعوری طور پر ایمان لے کر آئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ کیوں ایمان لے کر آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ دلائل آ چکے ہیں، دلائل کی بنیاد پر میں ایمان لے کر آیا ہوں. کس طرح فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو قرآن جو پیش کر رہا ہے، جو جن کرداروں کو پیش کر رہا ہے وہ تو وہ لوگ ہیں جو لڑنے مرنے پہ تیار ہو گئے ہیں جب شعوری ایمان ان کو نصیب ہوا. تو اگر کوئی بات ایسی کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا تصور درست نہیں ہے اور ایز پر قرآن جو اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ غلط ہے. یعنی اس بات پہ یہ بھی پھر استدلال کیا گیا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ میرے مولا میں خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، اب مجھے صاحب جنوں کر. تو اقبال نے تو مطلب وہ تو فلسفی اور منطقی تھے، شعوری طور پر تو وہ ساری چیز کو انڈرسٹینڈ انہوں کر لیا، لیکن وہ جو جذبہ محرک عمل ہوتا ہے مطلب وہ نہیں پیدا ہوا. اقبال کا جو اچھا اقبال کا جو ہے نا وہ لوگ اکثر غلط کوٹ کر دیتے ہیں. اقبال یہ نہیں کہتے کہ آنکھیں بند کر کے ایمان لے کے. اقبال کا تو پوری تحریک ہی اس پہ تھی. ان کی جو پوری ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ عقل کی بنیاد پر دین کے حقائق کو ثابت کر دیا جائے اور تاکہ یہ کوئی بھی جو ہے اس سے پیچھے نہ ہٹ سکے. وہ تو خود یہ کہتے تھے کہ آج کے دور کی یہ ضرورت ہے کیونکہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ایسی سوچنے کی عادات ڈیولپ کر لی ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کنکریٹ ہیبٹس آف تھاٹ ڈیولپ کر لی. اب آج کے دور کا جو انسان ہے مجبور ہے اس سے کہ وہ عقل سے بات کو سمجھے. تو ان کا تو پوری تحریک اس پہ تھی. یہ بہت بڑا مس انڈرسٹینڈنگ اقبال کی کہ اقبال کہتے تھے آنکھیں بند کر کے مان لے. وہ تو اس کے بہت بڑے قائل تھے. جنون جو ہے نا ان کے وہ تو اور کانسیپٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جب انسان سب کچھ سمجھ گیا، اب حقیقت اس کے سامنے آ گئی، اب اس نے اپنا آبجیکٹو طے کر لیا جو بھی اللہ کی رضا ہے جس میں، اب اس کے لیے جب تک وہ اپنے آپ کو کھپائے گا نہیں، اپنے آپ کو رگڑے گا نہیں، تب تک اسے جنون نہیں ہوگا. جنون جو ہے نا وہ کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے جس میں انسان بالکل اندھا بہرا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ بحال تو کہتے ہیں نا کہ لازم ہے کہ دل کے پاس رہے پاس مانے لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو بات وہی ہے. اور جنون کے حوالے سے تو کہا کہ جنون جو ہے وہ زیادہ انسان اس والے سے جو ہے اس کی عقل زیادہ چل رہی ہوتی ہے، بلکہ جنون جو ہے وہ عقل کو جنریٹ کرنے والا ہوتا ہے. دنیا کا جتنا بھی نالج ہے اقبال کہتے ہیں وہ عاشقوں نے جنریٹ کیا ہے. عشق جو ہے وہ کئی دروازے کھولتا ہے عقل کے. تو اقبال کے نزدیک جو جنون ہے that is a different thing. وہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. وہ بالکل اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ انسان
کہ آنکھیں بند کر کے ایمان کیا ہے. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اقبال کے ساتھ کوئی کر رہا ہے, کیونکہ جس نے بھی اگر یہ بات کہی. جزاک اللہ سر. بہت شکریہ عثمان صاحب. اور اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہو تو برائے مہربانی اپنا ہینڈ ریز کریں یا چیٹ باکس میں لکھیں. اور جب تک آپ کوئی سوال ریز کریں, آپ سے گزارش ہے کہ میں نے ایک لنک ابھی پیسٹ کیا ہے چیٹ باکس میں بھی اور واٹس ایپ گروپ میں بھی. آپ سے گزارش ہے کہ اپنی اٹینڈنس وہاں پہ لگاتے رہیں, حاضری کا ریکارڈ درست کرتے رہیں. اگر آپ لائیو سیشن اٹینڈ نہیں کر سکے اور بعد میں ریکارڈنگ دیکھنے کے قابل ہیں تو بھی آپ اٹینڈنس لگا سکتے ہیں. اس میں 2 آپشن دیے گئے ہیں, ایک لائیو کا اور ایک یوٹیوب ریکارڈنگ کا. تو آپ اس کو کلک کر کے اپنی حاضری کا ریکارڈ درست کر سکتے ہیں. آپ کی حاضری 60% ہونا بہت ضروری ہے آپ کے اس کورس کو کوالیفائی کرنے کے لیے. تو آپ سے گزارش ہے کہ جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے آپ اس اوپر دیے گئے لنک پہ کلک کر کے آپ اپنی حاضری کا ریکارڈ درست کر رہے ہیں. کسی بھی دوست کو اگر کوئی دقت پیش آ رہی ہو تو مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ اس کا مسئلہ حل کیا جائے. بہت مہربانی. ہمارے پاس بلال احمد صاحب دوبارہ شاید کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. بلال صاحب آپ اپنی مائک کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. باقی بھی جو ماشاءاللہ پارٹیسپینٹس ہیں وہ ضرور سوچیں سوال تاکہ جی کلیئرٹی. السلام علیکم. جی بلال صاحب وعلیکم السلام. اچھا جی, جس جگہ پہ یہ بات ہوئی تھی نا کہ یعنی کہ شعوری ایمان جو ہے وہ عمل پر نہیں ابھارتا بلکہ غیر شعوری ایمان ابھارتا, میں بھی اس جگہ پہ موجود تھا. تو وہاں پہ دلیل یہی پیش کی گئی تھی کہ علامہ اقبال کا شعر کے غیرت کی گچھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کا. تو یہاں اقبال کے جنوں سے کیا مراد ہے, یہ بات تھوڑا سا اور واضح کر دیں. اس پہ بڑی تفصیل, میرا ایک پوری سیریز ہے, اگر آپ اقبال کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو چلے میں آپ کو شیئر کر دوں گا لنک اس کے. اصل میں علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی بلند مقصد کو اپنا لیتا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو کھپانا شروع کرتا ہے تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو عقل جو ہے نا اس والے سے کیا کرتی ہے کہ آپ کو یہ دیتی, عذر پیش کرتی ہے کہ جناب عقل تو یہ بتائے گی نا اسسمنٹ کر کے کہ بھی یہ جو سامنے ہرڈلز نظر آ رہے ہیں اس کو آپ نہیں کراس کر سکتے, ٹھیک ہے, لیکن اس صورت میں آپ کو پھر عاشق بننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, عاشق جو ہے پھر وہی نہیں, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے کیا وہ میں تماشا ہے لبے پاؤں کی. تو وہی بات ہے کہ یہ وہ ڈفرینٹ بحث ہی ڈفرینٹ ہے, اس کا کوئی تعلق ایمان شعوری ایمان اور غیر شعوری ایمان سے نہیں ہے. وہ تو عمل کی بات ہو رہی ہے. جب انسان عمل شروع کر دیتا ہے, عمل شروع کر کے جب آگے بڑھتا ہے نا تو پھر مشکلات سے اسے دوچار ہونا پڑتا ہے. تو اس میں اقبال کہتے ہیں کہ جب شروع کے مراحل میں آپ کو عقل ہی سپورٹ کرے گی, عقل آپ کو گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے, تو اس جگہ پہ تو آپ کو عقل سپورٹ کرے گی. اگر آپ کو اس راستے کا علم ہے, آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو لوگ اس راستے پہ چلے تھے وہ کن کن مشکلات سے دوچار ہوئے, انہوں نے کیسے اس کو اوور کم کیا, یہ نالج اس کو مدد دے گا. لیکن ایک خاص وقت آگے جا کے جب مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی تو پھر آپ کو عاشق ہونا پڑے گا, اور پھر جو ہے عشق ہی آپ کو آگے لے جا سکتا ہے ان اگلی والی منازل میں. تو وہ اس تناظر میں اقبال نے ساری باتیں کی ہیں جو بھی کی ہیں. وہ ہرگز یہ نہیں کہا جا رہا کہ جناب اب عقل جو ہے اس کو بند کر دیا جائے یا عقل جو ہے اس کو ڈیگریڈ کر دیا. اقبال کو اس طرح کا کوئی صوفی تھوڑی تھا جو کہ ہمارے ہاں امت مسلمہ جو دیگر صوفی آ رہے ہیں انہوں نے تو عقل کو ختم کر کے رکھ دیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا تو ہمارے ایمان جو دین کی بنیاد ہے وہ تو مذہبی تجربہ ہے. یہ ساری گمراہی جو تھی یہ غیر مسلموں کے توسط سے ہمارے اندر آ گئی تھی. صرف مذہبی تجربہ جو ہے, اور مذہبی تجربہ کوئی تمام حجت نہیں کر سکتا. تو اقبال کا کمال ہی یہ تھا, ساری زندگی اس پہ کام کیا کہ کس طریقے سے اس کو ریشنلائز کر دیا جائے, کس طریقے سے عقل کے دائرے میں اس کو لے کے آیا جائے. ادراک جب تک ہم نے کرنا ہے حقیقت کا تو وہ عقل کی بنیاد پہ کرنا ہے, عقل کو استعمال کر کے کرنا ہے. ہاں, عمل جب آپ نے کرنا ہے, عمل کر کے آگے بڑھنا ہے تو ان اگلی سٹیجز میں عمل کی وہ ان سٹیجز میں اگلے آنے والی سٹیجز کے اندر پھر یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو عاشق بننا ہوگا. جیسا کہ ان کا ایک وہ مشہور شعر ہے نا کہ عشق پہ بجری حلال, عشق پہ حاصل حرام, اور عشق ہے عقل ہے ابن الکتاب, عشق ہے ام الکتاب. تو علم جو ہوتا ہے نا وہ عاشق ہی جنریٹ کرتے ہیں. اب اس پہ بڑی تفصیلی بات ہے کہ کیسے کرتے ہیں.
دیکھیں دنیا میں جتنا بھی علم آج تک جنریٹ ہوا ہے اس کی ایک خاص حد ہے. ایک بندہ جب بریک تھرو کرتا ہے نا, ایک بندہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کوئی نئی چیز لے کے آ جاتا ہے, تو ظاہر بات ہے وہ تو نون نالج کو پڑھ کے نہیں اس نے نئی چیز وہ لے کے آیا. اصل بات یہ ہے کہ جو نالج اس نے پڑھا تھا, جس بات پہ وہ چلا تھا, اس کا جو آبجیکٹو تھا, مقصد تھا, وہ اس کا پیشن تھا, وہ اسے عشق تھا, تو اس نے ایک جست لگائی, ایک سٹیپ آگے گیا. ٹھیک ہے, جب آئنسٹائن نے E=mc² جو ہے دریافت کیا تھا, تو اس وقت تو اور کسی نے نہیں کیا تھا, تو اگر علم کے اوپر وہ رہتا تو پھر تو آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن وہ عاشق تھا, آگے بڑھا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے دیگر جو سائنٹسٹ ہیں, بڑے بڑے لوگ جنہوں نے دریافت کیے حقائق, تو وہ عاشق تھے. وہ کائنات کی جو کے اندر جو چھپی قوتیں ہیں ان کو آشکارا کرنا چاہتے تھے, ان کے اندر وہ پیشن تھا. تو اسی وجہ سے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے پھر ایک نئی دنیا جو ہے وہ دریافت کی. اب جو انہوں نے جب دریافت کر لی, واسکو ڈے گاما جو تھا اس نے جب نئی دنیا دریافت کر لی, تو پھر جو ہے نا باقی لوگ بھی وہاں پہنچ پائے, اس کا نالج ابھی جنریٹ ہو گیا. تو عشق جو ہے وہ نالج کو جنریٹ بھی کرتا رہتا ہے. تو یہ جو بحث ہے عشق اور عقل کی, یہ عمل کے اگلی سٹیجز کے اندر کی بحث ہے. ہم تو یہاں بات کر رہے ہیں ابھی ایک شخص وہاں پہ کھڑا ہے جہاں پر ابھی ادراک اسے کرنا ہے, حقیقت ہے کیا, یہاں پہ تو عقل اس کو فیصلہ دے گی. یہاں سے عقل کو استعمال کرنا ہے, اقبال تو اس کو ثابت کرتے ہیں, بلکہ ریکنسٹرکشن تھاٹ میں آف اسلام میں پوری بحث ہی. تو اصل میں یہ بالکل غلط بات ہے اگر ہے یہ انڈرسٹینڈنگ. اقبال پہ یہ ظلم ہے, اقبال کے ساتھ اس طرح بات کرنا کہ عقل کو جناب بس چھوڑ. بہت شکریہ عثمان صاحب, بہت شکریہ مدثر بھائی, بڑا ڈیٹیل ریسپانس تھا. کسی اور دوست کو اگر کوئی سوال ہے اس مٹیریل کے حوالے سے یا پچھلے ہفتے کے مٹیریل کے حوالے سے, آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ہم جو یہ شیٹ شیئر کرتے ہیں جس میں سارے لنک دیے جاتے ہیں پورے ہفتے کے مٹیریل کا, اس میں ہم آگے چل کے آپ کو اسائنمنٹ اور کوئز کا لنک بھی دیں گے جو آپ آج نے کے بعد بس مل جائیں گی. آج کے بعد جو ہے کوئز بھی مل جائے گا اور اسائنمنٹس بھی انشاءاللہ مل جائیں گی. تو یہ اسی شیٹ کے اندر بھی اس کی ڈیڈ لائنز بھی ہوں گی اور لنکس بھی ہوں. ہاں, کیونکہ ایک دوست کی طرف سے سوال آیا تھا کہ کوئی فائنل کوئز تو نہیں ہوگا, تو میں نے ان کو بتایا کہ فائنل نہیں ہوگا, ہر ہفتے کے حساب سے کوئز اس کا لنک آپ کو دیا جائے گا, اسائنمنٹ آپ سے شیئر کی جائے گی کہ وہ اسائنمنٹ آپ کرتے جائیں اور آپ کے رزلٹ کو مرتب کر دیا جائے گا. آگے چل کے جب سارے سیشنز پورے ہو جائیں گے تو رزلٹ کو مرتب کر کے اس حساب سے اور اٹینڈنس کو دیکھتے ہوئے ہم رزلٹ اناؤنس کریں گے. اس میں جو لوگ کوالیفائی کریں گے ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے. تو کیونکہ یہاں پہ عشاء کا ٹائم بھی ہو گیا ہے مدثر بھائی, تو آج کنکلوڈ کرتے ہیں. امید ہے لوگ لنکس کو ایزیلی ایکسس کر پا رہے ہیں اور اپنے علم میں جو لوگ اضافہ کر نئے رہے ہیں وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ ابھی انشاءاللہ آپ کو کوئز کا لنک مل جائے گا. یہ جو 2 ہمارے ہفتے گزرے ہیں اس پہ کوئز ہوگا انشاءاللہ, وہ آپ لوگ سبمٹ کریں. دوسرا یہ ہے کہ جو اس ہفتے میں ہم نے اب ٹوٹل کتنے کانسیپٹس کر لیے ہیں, میرے خیال میں ابھی 8 کانسیپٹس ہو گئے کہ 10 ہو گئے. اب ان کانسیپٹس پہ ایک جو ہے اسائنمنٹ بھی آپ کو کرنی ہے جس کے 20% مارکس ہیں. وہ یہ ہے کہ ان جو بھی آپ کانسیپٹ کو سمجھیں, ان کو اپنی جو ہے طرف سے ایک وائس نوٹ کی شکل میں یا پریزنٹیشن کی شکل میں جو ہے ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجنا ہے. تو اس کے بڑے فوائد ہیں. یہ جو ہم نے اسائنمنٹ رکھی ہے, اگر صحیح معنوں میں آپ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اس مواد سے اور صحیح معنوں میں اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنا چاہتے ہیں, تو ہم ضرور ریکمینڈ کریں گے کہ آپ جو ہے یہ اسائنمنٹس اٹیمپٹ کریں. اس میں یہ ہے کہ جب انسان ٹیچ کرتا ہے نا تو صحیح معنوں میں خود بھی لرن کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں نا 3 سطحیں ہوتی ہیں سمجھنے کی. پہلی سطح یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کانسیپٹ کو سمجھا, اس کو لیکچر سنے, اس کے اوپر کتابیں پڑھی. یہ ایک سطح کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ کو حاصل ہوگی. لیکن صحیح معنوں میں دوسری سطح پہ آپ اس وقت جائیں گے جب آپ اس کو سمجھانے کے قابل ہو جائیں گے. تو آپ نے اسی سوچ کے تحت یہ ریکارڈ کرانی ہے جو وائس نوٹ اسائنمنٹس ہیں. اس میں کوشش آپ یہ کریں کہ ایک ہفتے کا جو مواد ہے اس کو 10 منٹ میں کنکلوڈ کریں, 10 منٹ سے زیادہ نہ جائیں, تو تاکہ اس کو کنسائز بھی رکھ سکیں. جتنا جامع ہوگا اتنا بہتر ہوگا.
تو یعنی یہ اسائنمنٹس بھی آپ اٹیمپٹ کریں انشاءاللہ. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ خود محسوس کریں گے کہ بڑی ہے, اور اس پہ جب ہم اسیسمنٹ کریں گے آپ کو پھر باقاعدہ اسیسمنٹ کر کے رزلٹ بتائیں گے, تو آپ کو اس سے بھی انکریجمنٹ ہوگی. دوسرا یہ کہ آپ کے اندر کا داعی جاگے گا, آپ ہر شخص کے اندر جو ہے یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ آگے بات کو پہنچا سکتا ہے افیکٹولی, لیکن جھجک ہوتی ہے. تو یہ بیریئرز جو ہے نا وہ ٹوٹتے ہیں اس سے, تو اس لیے ہم نے یہ اسائنمنٹ بھی رکھی ہے. اور انشاءاللہ اس سے ویسے فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ڈسٹنکشن کا بھی یہ ہے کہ جو لوگ وائس نوٹ اسائنمنٹس کرتے ہیں وہ ڈسٹنکشن بھی حاصل کر پاتے ہیں. ایک تو پاس ہم نے رکھا ہوا سرٹیفکیٹ ہے, ڈسٹنکشن کا سرٹیفکیٹ بھی, تو وہ ہے اتنی ضروری چیز نہیں. اصل ضروری چیز تو وہی ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو اور آپ گہرائی میں ان کانسیپٹ کو سمجھیں جو کہ قرآن کے بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں. تو یہ بس اپنے ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ اس کی ڈیڈ لائنس آج بھی, کل جو ہے جو شیٹ شیئر ہوگی اس پہ یہ سب اپڈیٹ ہو جائے گا, اور نیکسٹ ہفتے کا مواد بھی آپ کے سامنے آ جائے گا, اور اس ہفتے تک کے جو کوئز ہے اور اسائنمنٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی آپ سے شیئر کر دی جائیں. بہت شکریہ مدثر بھائی. تو اسی بات پہ ہم اختتام کرتے ہیں آج کے سیشن کا. دعا ہے کہ آج کا سیشن آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے آخرت کے لیے آسانی کا باعث بنے گا. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.